سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اون علی کھوسہ صاحب ایک کانٹینٹ کریٹر ہیں. یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پہ آپ نے ان کی اکثر ریلز وغیرہ دیکھی ہوں گی. وہ پچھلے 24-48 گھنٹے سے لاپتہ ہیں. ان کے گھر کا دروازہ توڑ کے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. ابھی ان کی فیملی کو دھمکیوں کے فون بھی آ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کس چیز کے لیے اٹھایا ہے. ہم اس میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتے کہ کالا ڈالا ہے یا کوئی رینسم کا معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے یا کوئی ذاتی لڑائی ہے, کیونکہ وہ سیٹیریکل کامنٹ بناتے تھے جہاں پہ وہ تنقید کرتے تھے طاقتور حلقوں پہ بھی, پولیٹیشینس پہ بھی, جنرلی اور پوڈ کاسٹرز, ٹک ٹاکرز کے اوپر بھی. تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پنجاب, لاہور کے کیپٹل کے اندر ایسی واردات ڈل سکتی ہے اور کوئی کھورا اس کا نہیں ڈھونڈا جا سکتا. یہ ویڈیو اپیل ہوگی مریم نواز صاحبہ کو کہ پلیز اس کیس میں پرسنلی دیکھیں کہ آپ کا ایک انٹرنیٹ پرسنالٹی جو ہے, ریلیٹیولی فیمس آدمی ہے, وہ سیکیور ہی نہیں ہے ملک میں. تو ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مشہور نہیں ہیں, فیمس نہیں ہیں, طاقتور نہیں ہیں, ان کی سیکیورٹی کیا پرابلمز ہوں گے. تو ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ بتائیں. 14 اگست گزرا ہے. امید ہے کہ آپ سب نے پاکستان کے لیے دعائیں کی ہوں گی, اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا ہوگا. واقعی ایک معجزہ تھا جو پاکستان بنا اور ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پہ. جتنا مرضی ہمارے حکمران اور طاقتور لوگ ملک کو بدنام کریں, لیکن بحیثیت پاکستانی اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں فخر ہے اس ملک میں کہ ڈسپائٹ آل آڈز یہ ملک اور اس کے لوگ پھر بھی کافی بڑے کارنامے سر انجام دیتے رہتے ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر ظاہر ہے سرکار کا بیان آتا ہے, اور جو بڑی سرکار ہے ان کا تو بیان آتا ہی آتا ہے. اس وقت بہت عرصے کے بعد ہم نے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو پبلکلی خطاب دیتے ہوئے دیکھا. خطاب ان کا لمبا تھا, لیکن اس میں سے 2 چیزیں میرے دماغ میں کلک کی, اور امید ہے کہ جب میں یہ ویڈیو ایکسپلین کروں گا تو آپ کے دماغ میں بھی یہ سوچ ضرور آئے گی. سب سے پہلی چیز, انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا. یہ لفظ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے 14 اگست کے بیان میں دیا. ڈیجیٹل دہشت گردی ایک ایسا لفظ ہے جو لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جن ہے, ایک بلا ہے, اور شاید پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے. کامن مین کا نہیں, طاقتور لوگوں کا. ایک سیاستدان کا ڈیجیٹل دہشت گرد اصل میں دوسرے سیاستدان کا فریڈم فائٹر ہوتا ہے. آئے ہم آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دیتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کا. یہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو آج ISPR, آرمی, PMLN کہہ رہی ہے جن لوگوں کو, یہ سارے کے سارے کی بورڈ واریر تھے, 5th جنریشن کے سپر ہیروز تھے جو ISPR کی فیکٹری میں تیار کیے گئے تھے. اس میں سے ایک مثال ہے میجر عادل راجہ صاحب, جنہوں نے ایک ریسنٹ انٹرویو کے اندر یہ سارے بلیمز ایکسیپٹ کیے. انہوں نے بتایا کس طرح وہ پروپیگنڈا رن کرتے تھے PTI کے دور میں, کس طرح ان کو نیریٹو دیا جاتا تھا. ان کو نہیں پتہ تھا یہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن نیریٹو دیا جاتا تھا اور اتنے وثوق سے بتایا جاتا تھا کہ وہ نیریٹو چلاتے تھے. اب اوور اے پیسج آف ٹائم جب انہوں نے دیکھا کہ پروپیگنڈا ان کے خلاف کیسے چلایا جا رہا ہے, تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ شاید ہم یہ غلط کر رہے تھے. لیکن یہ سارے کے سارے بندے ISPR کے فنڈز کے تھرو, آرمی کے فنڈز کے تھرو, گورنمنٹ کے فنڈز کے تھرو پالے گئے تھے, جوک تر جوک تیار کیے گئے تھے, اور آج یہی سارے ڈیجیٹل دہشت گرد بن گئے ہیں. یہ کہانی سنی ہوئی لگ رہی ہے نا, کہ ہم پہلے ایک ملیٹنٹ گروپ بناتے تھے پاکستان میں, ان کو ویپن دیتے تھے, ٹریننگ کرتے تھے, ان کو بھیجتے تھے ڈفرینٹ ملکوں میں ہماری وارداتیں کرنے کے لیے, پھر وہ بندوق ہماری طرف کر دیتے تھے, تو پھر وہ فریڈم فائٹر ٹیررسٹ بن جاتے تھے. یعنی کہ آپ اگر وہی فنومنون جو پاکستان کی ہسٹری کے سٹارٹ سے کر رہے ہیں, جو ملیشیا گروپس کو عام کرنے کر رہے ہیں اور پھر ایونچولی ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو ایک انٹلیکچوئل سفیر پہ بھی لے کے جائیں جہاں پہ ایک دوسری کرٹیک ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی آپ نے وہی چیز کی. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کی کبھی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہو سکتی عوام کی طرف سے جب تک کہ طاقتور حلقے سچ نہ بولیں. دیکھیں, جب آپ ایک پاور پوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ کئی ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں, ان میں کئی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ غلطی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اگلا بندہ آپ کو سیریس لیتا ہے. اگلے بندے سے مراد قوم. جب قوم کے سامنے آپ جھوٹ پیش کریں کہ جی ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, کہاں سے آئے, یہ سوال ہم نے مہرنگ بلوچ کے بارے بھی پوچھا, منظور پشتین کے بارے بھی پوچھا, اوکاڑا ملٹری فارمز کے بارے بھی پوچھا, کئی موومنٹس کے بارے میں پوچھا, یہ کہاں سے آئے ہیں, ایک دم سے ٹپک پڑے, زمین پھٹی تھی, آسمان سے گرے تھے, یہ کوئی یاجوج ماجوج ہیں, کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں, ان کی ذہن سازی کہاں سے ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. ایک جماعت بقول آپ کے جس کی کوئی ایکچوئل حیثیت نہیں ہے, جو 2018 میں ریگنگ کر کے جیتی تھی, اس نے جوک تر جوک بندے تیار کیسے کر لیے. اتنا نظام تو ان کے پاس نہیں ہے, وہ بیرلی اپنا ایک پریزیڈنٹ کا الیکشن کر پاتے ہیں انٹرنل پارٹی کا, تو اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے کیسے کر لیا. نو ڈاؤٹ اس کے بینیفیشری تھے وہ, اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دہشت گرد ان کے 5th جنریشن وار ہیروز تھے,
اور آج بھی جو وہ جنگ ویج کر رہے ہیں اداروں کے خلاف، تو اس کی عقل کے مطابق، پی ٹی آئی کی عقل کے مطابق وہ آج بھی ہیروز ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ لوگ. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے ایک پودا لگایا جبکہ ہمارا کام نہیں تھا وہ پودا لگانا. کیوں؟ کیونکہ آرمی کا پولیٹکس میں کوئی رول ہونا نہیں چاہیے. تو آرمی اپنے آپ کو پولیٹیسائز کرتی ہے، پھر جب ان پہ کرٹیک ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے، لہٰذا یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. یہ چیز بہت اسٹک آؤٹ کی تھی مجھے کہ، اور یہ زیادہ اسٹک آؤٹ اس لیے کی تھی کیونکہ جو دوسری بات ہمارے چیف نے کی تھی، انہوں نے ہمیں سورہ مائدہ کی کچھ آیات سنائی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ہمارے ایک بڑے لیڈر نے ایکچولی قرآن کو کوٹ کیا، اس کی مطلب بتایا تاکہ آپ لوگ اس کو ایز اے پیمانہ استعمال کر سکیں. فساد فی الارض بہت بڑا جرم ہے اسلام میں. اب جتنی ہماری آڈینس ہے، جہاں جہاں یہ ویڈیو شیئر ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے بندے 77 ایئرز میں موقع آئیڈینٹیفائی کریں جب فساد فی الارض ہوا ہے اور دیکھیں کس کو بلیم جاتا ہے. سورہ مائدہ پوری پڑھنی چاہیے، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اسلامک ہسٹری پڑھنا چاہیے یزید نے کیا کیا، یزید کون تھا، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کون کب قرآن کو مس یوز کر رہا ہے یا صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے تقریر کی 14 اگست کو. اس تقریر میں بھی انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گرد کہا. وہ لٹرلی اس وقت آرمی کی بی ٹیم ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. ان کی اپنی کوئی عقل سوچ بوجھ لگتا ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کی چنگل سے نکلنا ہے تو ہمیں ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہوگا، اور ڈیولپمنٹ کا کام کرنے کے لیے ان کی گورنمنٹ نے جو پہلا کام کیا وہ آئی ایم ایف کا لون لیا ہے. جب عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو، جس سے ہم اگری نہیں کرتے، تب انہوں نے کہا کہ ہماری پروگرس کو رکوانے کا ذریعہ عمران خان بن رہا ہے خط لکھ کے آئی ایم ایف کو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ گرو کرنے کا طریقہ آئی ایم ایف ہے. لیکن 14 اگست کی اسپیچ کے مطابق آئی ایم ایف گروتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں گرو کرنا ہوگا ایز این اکانومی تاکہ آئی ایم ایف کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ اسٹیٹمنٹ آگزی مورون ہے. مثلا ایک طرف آپ ایک پازیٹیو کہہ رہے ہیں، ایک طرف ایک نیگیٹو کہہ رہے ہیں، دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بیسکلی پاکستان کے اندر اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی 1 روپیہ نہیں لگانا چاہتا. لیکن اس سارے فینومنون کے تھرو ایک سپر لیول آف ریسیشن چل رہی ہے. ہماری مریم صاحبہ نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ٹائم اسکوائر، جو دنیا کے سب سے مہنگے بل بورڈز ہیں، اسکرینز ہیں، وہاں پہ ایک اشتہار چلایا جائے، جہاں پہ اشتہار میں کیا لکھا ہے پتہ نہیں، لیکن اتنی بڑی تصویر مریم نواز صاحبہ کی لگے اس کے اندر. وہ اشتہار کس کے لیے تھا؟ امریکہ میں بھی فائنینشیل ریسیشن چل رہا ہے. آپ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں اور سونے پہ سہاگا. یہ اشتہار کس ٹائم لگا ہے؟ جب آپ کے پورے ملک کے اندر انٹرنیٹ کی سروسز نہ ہونے کے برابر ہیں. جتنے بھی بڑے پلیٹ فارمز ہیں جو فری لانسرز کو کام دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کے ملک کی ریٹنگ کم کر رہے ہیں. آپ بڈ کرتے ہیں کام کے لیے کسی بھی ایپ کے اوپر، اور آپ کے ملک کو ایٹریبیوٹس دیے جاتے ہیں، کتنے کوئکلی کام ہوتا ہے، کس ریٹ پہ کام ہوتا ہے، آپ اس پہ گری جا رہے ہیں. $500 ملین کی آپ کی آئی ٹی کی انڈسٹری ہے، اس کو ڈائریکٹلی انٹرنیٹ افیکٹ کرتا ہے. اور آپ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک پارٹی کے بگز میں. وہ بگز کیا ہے کہ ان کو اتنی سوشل میڈیا کی مقبولیت ملی ہوئی ہے تو ہم کسی طرح وہ میڈیم کنٹرول کریں. مشرف صاحب نے ٹی وی چینلز بنا دیے، اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے ان ٹی وی چینلز کو ٹیک اوور کر لیا، پھر آرمی نے پورے کے پورے نیٹ ورکس کو ہی گرفت میں لے لیا. یہ ریالٹی ہے. ہم نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں اس فائر وال پہ، اور اس کا ہمیں کھربوں روپیہ کا نقصان ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی بیوپاری، سوداگر، کاروباری کو بتائیں گے کہ یہاں پہ 1 ارب روپیہ لگاؤ تمہیں 1 کھرب کا نقصان ہوگا، تو وہ آپ کو چپیڑے بھی مارے گا. جو چائے آپ نے پی ہے وہ بھی واپس لے گا. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے بسکٹ کھایا تو آپ سے کہے گا یہ الٹی کر کے یہاں پہ رکھو، تم نے اتنی بیوقوفانہ بات کی کیسے. تو ہماری مریم صاحبہ آئی ٹی پارکس کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہی ہیں. ملک میں انٹرنیٹ نہیں ہے، ساری فری لانس انڈسٹری مر رہی ہے، کمیونیکیشن کے مینز ہی ختم ہو گئے آپ کے ملک کے اندر. آج تو موبائل سگنل بھی نہیں آ رہے، اکثر کالیں نہیں کنیکٹ ہو رہی. تو ہم دنیا کو کیا مود کھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑا آئی ٹی کا ہب بنیں گے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب انڈیا کے آئی ٹی کے ریٹس بڑھ رہے تھے، جو ان کی ہیومن لیبر ہے، آپ اپنے سستے داموں میں مال اٹھا سکتے تھے، کام اٹھا سکتے تھے. لیکن کیوں ہم یہ کریں؟ کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری کی جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں وہ فری لانس انڈسٹری سے ہیں ہی نہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اپنے آئیوری ٹاور میں بیٹھ کے اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے پالیسیز بناتے ہیں، اور اس کا کھربوں کا نقصان ہوتا ہے. انہوں نے یہ گندم میں کیا، انہوں نے یہ آئی پی پیز میں کیا، اب یہ آئی ٹی میں کر رہے ہیں.
ٹوٹل تباہی کے ہم آپ سمجھیں نہج پہ کھڑے ہیں. کس چیز پہ؟ انٹرنیٹ. 2024 کے اندر ہم انٹرنیٹ پہ بحث کریں. یہ پالیسی تھی رحمان ملک صاحب کی کہ دہشت گردی ہے انٹرنیٹ بند کر دو, ٹیلی کمیونیکیشن سگنل بند کر دو. ہم آج تک اس پالیسی پہ چل رہے ہیں. کیسے چلے گا یہ نظام؟ نہیں چل سکتا. مریم صاحبہ پھر 14 اگست کے موقع پہ علامہ اقبال صاحب کے موزلیم پہ بھی گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے دعا مانگی اور پھر بک سائن کرتے ہوئے ان سے کچھ فمبلز ہو گئے. فمبل ایشو نہیں ہے, لکھتے ہوئے کوئی ایرر آ جانا کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ اکثر اوقات ہم کتنا لکھتے ہیں دن میں, سارا موبائلز پہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کسی کو بھی کہیں جو 50 سال کے کہ مجھے لکھ کے کوئی چیز دو, تو وہ نہیں لکھ پائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. زیادہ بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے وہ ویڈیو بنائی, آپ نے وہ ویڈیو ویٹ کی, آپ کے سارے ڈپارٹمنٹس نے ویٹ کی اور پھر وہ نشر ہوئی. مثلا کمال. یہ خوفناک ہے میرے لیے. میں بتاتا ہوں کیوں. ہم ایک یوٹیوب چینل رن کرتے ہیں, یہاں پہ جو کانٹینٹ بنتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, دیکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کانٹینٹ لگانا ہے کہ نہیں لگانا, اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے, کہیں پہ سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہو گیا, کوئی امیج غلط تو نہیں آ گیا, کہیں پہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی جو ایکچولی فیکچولی انیکوریٹ ہے. جب وہ لگتا ہے تو پھر ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. آپ یہ سارے سمپل پروسیسز فالو نہیں کروا سکتی, ملازمین سے آپ یہ کام نہیں لے سکتی, تو پھر آپ صوبے کو کیسے چلائیں گی؟ یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اتنی بیسک ایررز ہو رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ 14 اگست کے ٹائم پہ جب ملک جشن منا رہا تھا آزادی کا, پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی شو آف اسٹرینتھ کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ فیض حمید صاحب کے کیس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اور کچھ ریٹائرڈ اور افسران بھی زیر حراست لے لیے گئے. اور اسپیسیفکلی جو ان پہ چارج تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پولیٹیکل سسٹم میں انٹرفیئرنس کی تھی. باقی منصور علی خان صاحب نے ٹاپ سٹی کی کہانی A to Z کور کی ہے بقول اس عورت کے جو ٹاپ سٹی کی جگہ کی ایکچوئل مالک تھی. اس کے اندر اگر ہم آپریشن دیکھیں تو کہیں ISI کے افسران انوالو تھے, کہیں شاید MI کے افسران انوالو تھے. یعنی کہ صرف فیض حمید صاحب پرابلم نہیں تھے, نیچے ادارے میں بندے تھے جو سپورٹیو اس کا کام کر رہے تھے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ آپ جب ایک پورے نظام کو کریکٹ نہیں کرتے, اس کے ٹاپ والے بندے کو کریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. بھائی نظام خراب ہے. ہماری جمہوری پارٹی جیسے PMLN PPP PTI ہے, ان کا نظام خراب ہے. ان کے اندر جمہوریت کی مانگ نہیں ہے. ان کے جو پارٹی کے ممبرز ہیں وہ پریزیڈنٹ سے یہ کوشچن نہیں کرتے کہ یہ پارٹی ڈیموکریٹک لائنز پہ کیوں نہیں چلتی, جس کی وجہ سے پارٹی پریزیڈنٹس فیملی میں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں وہ سال 10 سال, اور جمہوری پروسیس ٹیک آف نہیں کرتا. اسی طرح ہمارا ڈپارٹمنٹ مس یوز ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائنڈ اس طرح. یہ بات ہم کئی دفعہ کور کر چکے ہیں کہ جو ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے, اگر یہ پاکستان کے اشرافیہ پہ لاگو ہو تو کوئی نہیں بچتا, جس مرضی ڈپارٹمنٹ کا ہو, جو مرضی کاروباری ہو. تو ہم نے لینڈ تو انہیرٹ کر لیا برٹش سے, ہم نے انڈیا اور ہندوؤں سے آزادی تو لے لی, لیکن ہم نے 2 کلاسز بنا دی, ہیو اور ہیو ناٹس. یعنی کہ کمیار اور چودھری. چودھری تھوڑے سے ہیں اور ملک کو چلا رہے ہیں, اور باقی ہم سب کمیار کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں. یہ بہت ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب نے فائنلی ارشد بھائی کے لیے 50 لاکھ روپے کا انعام اناؤنس کیا, لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک اچھی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جو چیز ٹھیک ہے اس کو تعریف ضرور کرنی چاہیے. انہوں نے کہا میں وہ خزانے سے نہیں دوں گا, وہ ذاتی 50 لاکھ روپیہ دوں گا, کیوں یہ جو خزانہ ہے وہ KPKI کے لوگوں کا ہے. میرے پاس ول آف دا پیپل شاید نہیں ہے آپ کو یہ ایوارڈ دینے کے لیے. اس پہ خیر 2 رائیں کہ پورے ملک کے لیے ایک میڈل جیتا گیا ہے, تو اگر سرکار اس کو پیسے دے تو دقت کوئی نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے دقت ہے. کیوں دقت ہے؟ ملک جس نہج پہ کھڑا ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ایجوکیشنل نظام بہتر کریں, اسپورٹس فیسلٹیز بنا سکیں. آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے مریم صاحبہ کہ آپ جیولن خرید کے دے سکیں اس لڑکے کو. اس کی ٹیم آپ سے رابطہ کرتی رہی, آپ میٹنگ کرنے کو نہیں جاتے, خدا نخواستہ وہ پیسے نہ مانگ لیں. تو اب آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہے اس کو دینے کے لیے. اور انٹرسٹنگلی انف میں نے آج ہی وہ امیجز دیکھے تھے پوری PMLN کابینہ کے میاں چنو جاننے کے, تو جن ہیلی کاپٹرز میں وہ لینڈ کیے تھے, جن گاڑیوں میں وہاں پہنچے, سارا سرکاری پیٹرول پہ ہو رہا تھا. اور یہ کون ہے؟ مریم صاحبہ, جن کے بڑے بہت امیر آدمی تھے, بلکہ ان کے بقول ان کے نانا شاید پاکستان کے سب سے امیر آدمی ہوتے تھے. تو ان کو چاہیے اپنے ذاتی خزانوں میں سے دے دیں. ویسے ان کے ذاتی خزانے بھی جو ہیں وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ہی ہیں, لیکن چلو کم از کم وہاں پہ یہ تو نہیں ہوتا کہ فریش پیسے آپ اس کو دے رہے ہیں. باقی
میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ارشد بھائی کو جو پیسہ دے سکتا ہے دے. اس نے واقعی ایکسٹرا آرڈنری چیز کیا. مثلا کہ ہماری 77 سال کی ہسٹری میں کسی نے اتنی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں کی. میں کمپیریزن نہیں کرتا عمران خان کے ورلڈ کپ کا اور ارشد بھائی کے میڈل کا, لیکن عمران خان پی سی بی کا نظام پھر بھی ایگزسٹ کرتا تھا, ٹیم میں اور پلیئر تھے. یہ بندہ تن تنہا تھا. اس کے جو کوچ بھی تھے وہ ایک ایکس ایچسونین ہیں, وہ شاید 60s کے اندر جیولن کھیلتے تھے, تب ڈسٹینسز بڑے فرق ہوتے تھے, پر کوئی ماڈرن جدید چیزیں اس طرح نہیں تھیں. تو یہ واقعی ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ بجلی کے بل نے ہمیں مار دیا ہے, میں بتانا بھول گیا, شہباز شریف صاحب نے گڈ نیوز دیا ہے کہ چند دنوں میں بجلی کے ریٹ کم ہو جائیں گے. کیسے ہوں گے ہمیں نہیں پتہ. وہ شہزاد گیاس نے انٹرویو کیا تھا بلاول کا, تو اس نے سوال پوچھا تھا کہ آپ فری یونٹ کیسے دیں گے, تو انہوں نے کہا آپ نے ہمارا مینیفیسٹو نہیں پڑھا. تو بلاول صاحب آپ کے والد صاحب پریزیڈنٹ ہیں, اب فری یونٹ دے دیں. چلیں پنجابیوں کو نہ دیں, کے پی کے کو نہ دیں, بلوچستان کو نہ دیں, سندھ میں بھی کہیں نہ دیں, لڑکانہ بھی دے دیں. نان سینس ہوتی ہے نا, لوگ پرومسز فالس کر جاتے ہیں. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان ہیں, انہوں نے کہا بجلی کا بل انشاءاللہ کم ہوگا, ریٹ میں گراؤ آئے گا. کیسے آئے گا ہمیں بھی نہیں پتہ, کیونکہ جب تک ہم آئی پی پیز کی پالیسیز ریوزٹ نہیں کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا. اور جب آئی پی پیز کا ہم بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں تو سرکار کے اپنے انٹرسٹ ہیں, تو وہ کیوں یہ چیز کریں گے؟ یا تو وہ رج گئے پیسے لوٹ کے, تو شاید اب ان کو ضرورت نہیں ہے مزید پیسے کمانے کی, تو شاید وہ ریٹس کم کر دیں, لیکن ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے. بہرحال ہم امید کریں گے کہ ریٹ کسی طرح کم ہو جائیں. اس سارے ٹائم کے اندر جب 14 اگست ہو رہا تھا, انڈیا بھی 15 اگست کی تیاری کر رہا تھا, وہ اپنی 77 سال کی اچیومنٹس کو لسٹ کر رہا تھا, تو ہمارے 14 اگست پہ جو بیان آیا اور آج جو 15 اگست پہ انڈیا میں بیان آ رہا ہے, ان میں بہت سٹارک فرق تھا. ہمارے جتنے بیانات تھے وہ وہی بیانات تھے ایز اف کہ ملک آج پیدا ہوا ہے. کہ 47 میں بتایا جاتا تھا کہ جی ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ پیسے دیں, ملک میں انویسٹمنٹ کریں, یہ کریں وہ کریں. نتھنگ ٹو سیلیبریٹ تھا. انفیکٹ جو لسٹ آئی ہے ابھی سرکاری ایوارڈز کے لیے جو غالباً 23 مارچ کو دیے جانے ہیں, تو ان میں کئی ایسے نام ہیں اومنی گروپ والے جن پہ کئی مقدمات ہو چکے ہیں, عجیب کرائمز میں ملوث تھے, جن صاحب نے عمران خان صاحب کی گھڑی خریدی تھی ان کے نام ہے. تو ہمارا پورا کا پورا نظام ایک ڈسکسٹنگ لیول کے اوپر آپریٹ کرنا شروع ہو گیا. مثلا کہ اب آپ کو گھن آتی ہے, کوئی بھی بندہ بیان دے رہا ہوتا ہے, سیاستدان آپ سنتے ہو کہتے ہو نہیں, کوئی بھی آپ کی جوڈیشری والے بیان دے رہے ہوتے ہیں, آپ کے دل میں کوئی کمفرٹ نہیں بن رہا ہوتا, ملٹری بیان دے رہی ہوتی ہے, آپ کے دل میں کوئی کمفرٹ نہیں بن رہا ہوتا. تو آہستہ اور آہستہ ہم نے پاکستان کو اتنا ان لیویبل کر دیا ہے کہ اس وقت ہم دنیا کے سب سے زیادہ بندے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے سب سے زیادہ مائگریشن ہو رہی ہے اس وقت. ایک ملک جس کے اندر چاروں موسم ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر ہے, 2-3 پورٹس ہیں, انڈسٹری ہے, دنیا کا ون آف دا بگیسٹ ایگریکلچر لینڈز ہے, وہاں پہ لوگ چھوڑ کے اور ملکوں میں جا رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہونے کے باوجود ہم یہاں رہنا پسند نہیں کر رہے. اور اگر آپ عاصم منیر صاحب کی مانیں اور شہباز شریف صاحب کی مانیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی. اور ڈیجیٹل دہشت گردی کا قرا کہاں نکلتا ہے؟ گیٹ نمبر 4 GHQ. ہمیشہ جب آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں دیٹ از 90% آف دا سلوشن. اکثر اوقات گورنمنٹس میں ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ سلوشن کوئی نہیں دیتے. جناب علی سلوشن سارے موجود ہیں, صرف آپ ڈیموکریسی امپلیمنٹ کریں, ملٹری اور گورنمنٹ کو سپریٹ کریں, سپریشن آف پاورز کی رسپیکٹ کریں, پارلیمنٹ جوڈیشری پہ حملہ نہ کرے, جوڈیشری پارلیمنٹ پہ حملہ نہ کرے, ہر کوئی جو رول دیا ہوا ہے وہ کرے اور لوگوں کا کام نہ کرے, ملک ٹھیک ہو جائے گا, ملک دوڑنا شروع کر دے گا. 90% آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہوتا ہے. جب ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور کامنٹ ملتا ہے, اور آج میں آپ کو اس کی ایک سچائی بتاتا ہوں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کدھر ہیں, پاکستان میں تو نہیں ہوں گے. ہم الحمدللہ پاکستان لاہور میں, یہ بھی بتا دوں آپ کو. پھر ہمیں کامنٹ آتا ہے کہ ویگو ڈالا تو باہر کھڑا ہوگا. الحمدللہ آج تک ویگو ڈالا نہیں آیا. تیسری چیز ہمیں کہی جاتی ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا. الحمدللہ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. ہمیں اپنے لیے بھی ڈر لگتا ہے, پاکستانیوں کے لیے بھی ڈر لگتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی ڈر لگتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ڈر ہر انسان کو لگتا ہے. کوئی بھی آپ گیم کھیلنے جاتے ہیں ریس سے پہلے ڈر لگتا ہے, لیکن کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں کریج کے, آپ وہ لے لیں, سچ بول دیں, آپ کا ڈر ختم نہیں ہوتا, لیکن آپ کو اپنے آپ سے شرم نہیں آتی کہ میں جھوٹ کا حصہ نہیں ہوں, میں پروپیگنڈا کا حصہ نہیں ہوں. کسی سے دانستہ غلطی ہونا اور چیز ہے,
لیکن سب کچھ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ فارم 45 47 کیا ہوا ہے, کس طرح ہمارے ہسٹوریکلی الیکشنز کے مینڈیٹس چوری کیے گئے ہیں, پی ٹی آئی کو گروتھ کیسے دی گئی, شہباز شریف کو پرائم منسٹر کیسے بنایا گیا, زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کیسے بنایا گیا, ان ساری ریئلٹیز کو دیکھ کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ امپاسبل بات ہے. پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ چائے پیو تو سو جاؤ, مت سوال کرو. تو بالکل ہمیں ڈر لگتا ہے, بالکل ہم اس ڈر کے باوجود یہ ویڈیوز بناتے ہیں. ہماری روز انٹرنلی ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھائی آج وہ حد پار ہو جائے گی. یہ آج کی ویڈیو سے پہلے میں سلمان ہو گیا تھا کہ سلمان آ جائے, بڑی سخت ویڈیو ہے. تو سلمان نے آگے سے بڑا سمپل جملہ کہا, اس نے کہا بھائی روز ہی سخت ویڈیو ہوتی ہے, جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, دیکھی جائے گی, اب کیا کر سکتے ہیں. اکثر اوقات لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں, کیا ہیں کیا نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم ملک سے باہر جا کے رہ سکتے ہیں, لیکن ہم کیوں جائیں؟ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ ملک ہم سب کا ہے. میں کیوں لاہور چھوڑ کے جاؤں, میری فیملی کیوں یہاں سے جائے؟ جسٹ بیکاز میرے پاس پیسے ہیں میں پرابلم کو اسکیپ کر جاؤں. باقی پاکستانیوں کا کیا وہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں, ہمارے عزیز نہیں ہیں؟ کیا ان کا نہیں حق کہ ان کا کوئی دفاع کرے؟ کیا ہمارا نہیں حق کہ وہ ہمارا دفاع کریں؟ تو میرے بھائی اون علی کھوسہ کو اٹھایا گیا ہے, کئی اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو جب تک آپ لوگ آواز نہیں بنیں گے سچائی کی, کوشش نہیں کریں گے صحیح ڈائریکشن میں کام کرنے کے لیے, تو کیا فائدہ؟ مزہ تو نہیں آیا نا. پھر ہم تالی ایک ہاتھ سے بجا رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ ہمیں سپورٹ دیتے ہیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, ہمیں اللہ ہمت دے کہ ہم چیزیں ٹو دا بیسٹ آف آر نالج سچائی سے بیان کرتے رہیں. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. آج کل کے دور میں پبلک اسپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک اسپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کی فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو.